کلاس 9 کی یہ ہماری اردو کلاس ہے، اور اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے سبق نظم پڑھا تھا۔ سکھ کی تان میرا جی کی لکھی ہوئی نظم تھی، جس میں ایک جوان لڑکی کے جو ارمان ہوتے ہیں، خواہش ہوتی ہے، جو تمنا ہوتی ہے، اس کا اظہار تھا کہ وہ اپنا اپنا نیا گھر بساتی ہے، اور کس طرح سے وہ راحت اور آرام کے لیے کام کرتی ہے۔ یعنی اس کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ جو آرام و سکون و خوشحالی سے اپنے والدین کے گھر میں تھی، وہ اب اپنا نیا گھر یا شادی شدہ کے بعد یعنی اپنے شوہر کے ساتھ وہ اسی جیسے کہ والدین کے گھر میں سکون و آرام حاصل کرتی تھی، وہی سکون اور راحت اسے اب نئے گھر میں ملے گا۔ تو یہ ہماری پوری نظم ہم کمپلیٹ کر چکے تھے، اس کے سوال جواب بھی لکھ چکے تھے۔ اب ہمارا اگلا سبق یعنی اگلا سبق شروع ہوتا ہے، اور وہ جو ابھی تک نظم والے سبق چل رہے تھے، نظم، اور اب ایک نئی چیز آتی ہے جس کا نام ہے قطع۔ قطع کو ہم اس طرح لکھتے ہیں، یہ 9 قطع، قاف تو عین قطع۔ یہ بھی ایک نظم ہے، اور رباعی کی طرح، جس طرح رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، 4 مصرے یعنی 4 لائن ہیں، 2 مصروں کا ایک شعر ہوتا ہے، تو 4 لائن کی رباعی ہوتی ہے۔ اسی طرح قطع بھی 4 مصروں کا ہوتا ہے، اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن رباعی کے اندر ایک مخصوص یعنی ایک خاص قسم کی بحر ہوتی ہے، اور اس کے قافیے جو ہیں 3 مصروں کے قافیے ہم قافیہ ہوتے ہیں، لیکن قطع میں ایسا نہیں ہے۔ قطع میں مصرے ہم قافیہ نہیں ہوتے، بلکہ ہر مصرع میں الگ قافیہ ہوتا ہے، اور چونکہ یہ بھی قطع بھی ایک نظم ہے، لیکن اس کا طریقہ الگ ہے۔ اس میں مطلع نہیں ہوتا، جیسے پہلا شعر غزل کا مطلع ہوتا ہے، جس میں دونوں مصروں کے آخری لفظ جو ہوتے ہیں، جسے ہم قافیہ کہتے ہیں، وہ ایک سا ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہم قافیہ مصرے نہیں ہوتے، اس کا مصرع میں قافیہ جو آتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو قطع، ہم قطع کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، قطع کیا ہوتا ہے۔ تو قطع جو ہے وہ بھی ایک قسم کی نظم ہے، لیکن اس کا ہر شعر میں قافیہ الگ ہوتا ہے۔ تو اب ہم جو قطع پڑھ رہے ہیں وہ بھی ایک 4 مصروں کی نظم ہوتی ہے، اور قطع جو ہے کلاسیکی شاعروں کے یہاں عموماً غزل کے اشعار میں ملتا ہے، غزل کے اشعار میں مل جاتا قطع۔ اور قطع بند اشعار غزل کے اندر 2 بھی ہو سکتے ہیں، اور 2 سے زائد بھی، یہ عام طور سے غزل کے اندر مل جاتے ہیں، لیکن قطع باقاعدہ طور سے الگ ہی لکھا جاتا ہے۔ لیکن آج کل کے زیادہ تر شعراء نے قطع کو رباعی کی طرح صرف 4 مصروں تک محدود کر دی، یعنی 4 مصروں تک ہی قطع ہوتا ہے، اور قطع کے زیادہ شعر بھی ہو سکتے ہیں، 4 سے آگے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آج کل کے جو شاعر ہیں انہوں نے قطع کو 4 مصروں میں محدود کر دیا، یعنی اس کو 4 مصروں تک اس کو کی حد کر دی، یعنی 4 مصرے ہی قطع میں ہوتے ہیں، لیکن اب زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو قطع جو ہے یہ بھی ایک نظم ہے، لیکن اس میں جو ہے قافیہ الگ ہوتا ہے، اس کے 4 مصرے جو ہے وہ ہم قافیہ نہیں ہوتے۔ تو اب ہم قطع کو سمجھ چکے ہیں، قطع کیا ہوتا ہے۔ قطع دراصل 4 مصروں کی ایک نظم ہے، جس کا پہلا شعر ہم قافیہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ہر شعر کے قافیہ الگ ہوتے ہیں۔
اور قطع آج کے موجودہ شاعروں نے قطع کو 4 مصروں کی نظم تک محدود کر دیا۔ یہ 2-3 باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے قطع سے متعلق۔ اب قطع ہم سمجھ گئے، قطع کس طرح لکھتے ہیں، اس طرح یہ آپ کے سبق میں 2-3 قطع شامل ہیں، تو اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ لیکن قطع کی تعریف تو ہم نے پڑھ لی، قطع کیا ہوتا ہے۔ قطع بھی رباعی کی طرح عام طور پہ 4 مصروں کی نظم ہے، لیکن اس میں رباعی میں ایک بحر ہوتی ہے اور 3 مصروں کا ہم قافیہ ہوتے ہیں، 3 مصرے، اور چوتھا مصرع بھی ہم قافیہ ہو سکتا ہے۔ لیکن قطع میں ایسا نہیں ہوتا، قطع کے ہر شعر کا مصرع الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل کے شاعروں نے قطع کو 4 مصروں تک محدود کر دیا اور 4 مصروں کی نظم بنا دیا۔ تو ہم یہ قطع کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم قطع کس نے لکھا ہے، تو وہ لکھا ہے وحید الدین سلیم۔ یہ شاعر کا نام ہے وحید الدین سلیم صاحب نے، جو شاعر ہیں ان کے بارے میں پہلے سمانحات پڑھیں گے۔ وحید الدین سلیم یہ شاعر کا نام ہے، شاعر جنہوں نے قطع لکھا۔ تو ان کی سوانح حیات کو بھی آپ کو پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اور قطع کی جو تعریف ہے وہ آپ کی بک میں بھی دی ہے، آپ بک سے اسے 2-3 بار پڑھیں گے، یاد کریں گے، یاد کرنے کے بعد اسے 2-3 بار لکھیں گے، تاکہ آپ کو یہ بہترین طریقے سے یاد ہو جائے کہ قطع کسے کہتے ہیں۔ اور عام طور سے قطع کے سے متعلق ایک سوال بھی آتا ہے جو 4 سے 5 نمبر کا ہوتا ہے، اس لیے قطع کی تعریف آپ کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اور غور سے اسے پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، جو الفاظ آپ آ رہے ہیں اسے بھی یاد کرنا ہے اور پھر اسے 2-3 بار لکھنا ہے، تاکہ آپ قطع کی تعریف کو بہتر طریقے سے لکھ سکیں اور امتحان میں آپ کو کوئی دشواری نہیں آئے۔ اصل چیز لکھنا ہے، اردو میں لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے لکھنا آپ کو 2-3 بار ہے بغیر دیکھیں۔ جتنا آپ اس کی پریکٹس کریں گے آپ کی اردو جو ہے بہترین ہوتی جائے گی۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، قطع جو ہے ایک 4 مصروں کی نظم ہے۔ تو اب اس کے جو شاعر ہیں قطع جنہوں نے لکھا ہے وہ شاعر ہیں وحید الدین سلیم۔ سلیم ان کا تخلص ہے، سلیم ان کا تخلص پہ ایک ایسا نشان بھی ہوتا ہے۔ تو اب ان کے بارے میں جو ہے یہ ہے کہ یہ ماہر لسانیات ہے۔ ماہر لسانیات یعنی ماہر زبانوں تو ماہر لسانیات یعنی ماہر زبان، لسانیت زبان، ماہر زبان، لسانیت یعنی زبان، زبانوں کے ماہر ہیں۔ تو یہ کیا تھے، زبانوں کو، کئی زبانوں کو جانتے تھے اور صحافی بھی تھے۔ صحافی یعنی اخبار کے لکھنے والے، رائٹر، اور مترجم کہتے ہیں ترجمہ کرنے والے کو۔ یہ انہوں نے مترجم بھی ہیں، مترجم یعنی ترجمہ کرنے والے۔ تو ان میں 3 خوبیاں تھیں، ایک تو ماہر لسانیات تھے یعنی دوسری زبانوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانتے تھے، دوسرا صحافی تھے، تیسرا مترجم تھے۔ تو مترجم یعنی ترجمہ کرنے والے، وہ کامیاب مصنف اور شاعر بھی تھے۔ مصنف یعنی نثر نگاری، مضمون نگاری کرنا، تو اس کو آپ مصنف کہتے ہیں ہم، اور شعر و شاعری کرنے والے کو شاعر کہتے ہیں۔ تو یہ ایک شاعر بھی تھے، مصنف بھی تھے، مترجم بھی تھے اور ماہر لسانیات تھے۔ ماہر لسانیات یعنی دوسری زبانوں کے بارے میں مکمل معلومات رکھنے والا۔ تو جب یہ دوسری زبانوں کے بارے میں اچھی معلومات رکھتے تھے تو ان کا ترجمہ کرنا زیادہ آسان کام تھا، تو اس لیے یہ مترجم بھی بنے اور صحافی بھی اور مصنف بھی اور شاعر بھی۔ اتنی خوبیاں تھیں وحید الدین سلیم جو شاعر ان میں۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، ماہر لسانیات، مترجم اور صحافی، مصنف اور شاعر تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا جو تخلص استعمال کیا تھا وہ مفتوح اور پھر
سلیم اختیار کیا، یہ سلیم لکھا. پہلے مفتو کے نام سے لکھتے تھے، اور اب ان کے زندگی کی تھوڑی سی تفصیل بھی آپ کو لکھنا ہوگی، اس کو یاد رکھنا ہوگا. جیسے 1882 میں مڈل اسکول کا امتحان پاس کیا، اور اس کے بعد لاہور کے اورینٹل کالج میں تعلیم حاصل کی. لاہور کا اورینٹل کالج جو ہے اس میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. اور طالب علمی کا زمانہ غربت میں بسر ہوا. طالب علمی یعنی اسٹوڈنٹس لائف کا جو وقت تھا ان کا، وہ غربت یعنی غریبی میں بسر ہوا. غربت یعنی غریبی، غربت یعنی غریبی، تو غریبی میں بسر ہوا. اور ایک دوست کی وساطت سے یعنی ان کی سفارش یا ان کی مدد سے ایجرٹین کالج بہاولپور میں الصنائع مشرقیہ کے استاد کی جگہ پر ان کا تقرر ہوا. یعنی ایک زبان تھی الصنائع مشرقیہ، اس کو پڑھانے کے لیے استاد مقرر ہوئے. کون سے کالج میں؟ تو یہ نام یاد رکھنا ہے، ایجرٹین کالج. ایجرٹین کالج میں انہوں نے بحیثیت استاد ان کا تقرر ہوا. اور مولانا حالی نے ان کو 1894 میں علی گڑھ بلوایا. علی گڑھ بہت ہی بڑا ادارہ ہے جہاں پہ سارے بہترین کہنا چاہیے ماہرین اور بہترین قابل لوگ وہاں پر اکثر جمع ہوتے ہیں. تو علی گڑھ ایک تعلیمی ادارہ ہے، تو وہاں پر مولانا حالی نے ان کو بلوایا کیونکہ ان میں ماہر لسانیت کے، دوسری زبانوں سے متعلق انہیں کافی اچھی معلومات تھی، اس لیے ان کو وہاں بلایا گیا. اور 1907 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کی ادارت کے لیے انہیں مدعو کیا گیا. گزٹ انسٹیٹیوٹ جو اس کا ادارہ تھا علی گڑھ کا، وہاں ادارت یعنی صدارت کے لیے انہیں بلایا گیا. قیام علی گڑھ میں وحید الدین سلیم نے انجمن مترجمین قائم کی تھی. انہوں نے ایک انجمن مترجمین قائم کی. مترجمین یعنی ترجمہ کرنے والوں کی انجمن. تو اس کا قیام کیا اور وہاں انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. اچھا، جس کا مقصد تھا انگریزی کتابوں کو اردو میں منتقل کرنا. انگریزی کتابوں میں جو مضامین ہیں، جو کچھ بھی اس میں ہے، اس کا ترجمہ کرنا اردو میں، اور اردو کا ترجمہ کر کے پھر اردو کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، ان کو وہ چیز پڑھانے میں آسانی ہو. تو اس لیے انگریزی کے بہت سی کتابوں کا ترجمہ اردو میں کیا گیا. جب حیدرآباد میں جامعہ عثمانیہ قائم کی گئی، جامعہ عثمانیہ بھی ایک یونیورسٹی حیدرآباد کی بہت بڑی، تو وہاں پر کیا ہوا کہ جامعہ عثمانیہ تو نصاب کی کتابوں کو، نصاب کی یعنی کورس کی کتابوں کو طالب علموں کے لیے اردو میں ترجمہ کرنے کی ضرورت پیش آئی. جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی میں جو وہاں کے اردو کے طالب علم تھے، ان کو نصاب کی کتابیں اردو میں مہیا کرانا تھی، حاصل کرانا تھی. تو اس کے لیے ان کو اردو ترجمے کی ضرورت ہوئی، کیونکہ زیادہ تر عام طور سے کتابیں انگلش میں انگریزی میں تھیں، تو اس کو اردو میں ترجمہ کرانے کی ضرورت پیش آئی. تو راس مسعود یہ بھی ایک بہت بڑے کہنا چاہیے راس مسعود بھی ایک بہت بڑے مصنف ہیں. انہوں نے بعض دوسرے حضرات نے سلیم، جو شاعر سلیم ہیں وحید الدین سلیم، ان کو حیدرآباد بلوایا ترجمے کے لیے، کیونکہ یہ ماہر تھے اور یہاں ترجمے کے کام کو آگے بڑھانا تھا. کیونکہ یہاں عثمانیہ یونیورسٹی جو تھی، اس میں جو طالب علم تھے انہیں اردو میں کورس مہیا کرانا تھا. تو زیادہ تر کورس اس وقت انگریزی میں تھا، تو اس کا ترجمہ
کرنے کے لیے وحید الدین سلیم صاحب شاعر جو ہیں ان کو حیدرآباد بلوایا گیا راس مسعود صاحب کے ذریعے، جس کے لیے وضع اصطلاحات کی کمیٹی بنائی گئی۔ ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کا نام رکھا وضع اصطلاحات۔ کمیٹی کا نام جو رکھا گیا وہ آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ ساری تفصیل آپ کو ان کی لکھنا ہے، تو کم سے کم ان چیزوں کی معلومات آپ کو ہونا چاہیے۔ تو اس کمیٹی کا نام تھا وضع اصطلاحات۔ یہ کمیٹی کا نام ہے، یہ کمیٹی بنائی گئی اور اس میں مختلف علوم کی کتابوں کا ترجمہ کرنے کے سلسلے میں اصلاحات سازی کی ضرورت پیش آئی۔ یعنی جو مختلف علوم ہیں، سائنس، میتھس اور جو بھی، تو ان کی اصطلاحات سازی کی ضرورت۔ اصطلاحات کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح یعنی اس کی جو ایک مخصوص زبان ہے، اصطلاحات زبان، اس کو بھی زبان ہے، یعنی جو اصطلاحات اس کہنا چاہیے اس کتابوں میں ہیں، یعنی کہ جو علوم میں جو ہر علوم کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے، اس کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں خاص، تو اس کا بھی ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس ترجمے کے لیے وضع اصطلاحات کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ جب شعبہ اردو کا قیام عمل میں آئے تو انہیں پروفیسر مقرر کر دیا گیا۔ یعنی جب شعبہ اردو یعنی اردو کا جو محکمہ بنایا گیا تو اس کا انہیں پروفیسر مقرر کیا گیا۔ اور آخری زمانے میں، بس یہاں تک لکھنا ہے، آخری زمانے میں صحت کی خرابی کے باعث ملیح آباد چلے گئے، ملیح آباد میں ہی ان کا آپ کا انتقال ہوا۔ تو یہ چھوٹی سی آپ کی تفصیل ہے، سوال ہے، اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے، اور اس میں زیادہ کوئی مشکل الفاظ نہیں ہیں، جو آئے ہیں انہیں آپ کو غور سے دیکھ کر یاد کرنا ہے اور بغیر دیکھے لکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ماہر لسانیات تھے وحید الدین سلیم صاحب، اور ماہر لسانیات مترجم، مصنف اور شاعر تھے، اور صحافی بھی تھے، اخباروں میں بھی لکھتے تھے۔ تو اس لیے ان میں یہ بہت ساری خوبیاں تھیں۔ سب سے پہلے انہیں حالی نے بلایا تھا علی گڑھ میں ترجمے کے سلسلے میں، اور پھر یونیورسٹی عثمانیہ یونیورسٹی قائم ہوئی حیدرآباد میں، تو وہاں کی ضرورت پڑی تو وہاں بھی بلایا گیا، اور وہاں پر انہیں پروفیسر مقرر کیا گیا۔ یہ سب آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اور آخری وقت میں صحت کی خرابی کی وجہ سے ملیح آباد چلے گا، وہیں انتقال ہوا۔ تو یہ چھوٹی سی سوانح حیات ہے، اس میں جو خاص چیزیں وہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اورینٹل کالج سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور مڈل اسکول کا 1882 میں امتحان پاس کیا۔ پہلے اپنا تخلص مفتوح لکھتے تھے، بعد میں سلیم اختیار کیا، یہ یاد رکھنا ہے۔ اب ہم ان کی یہ سوانح حیات آپ کو غور سے پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور بغیر دیکھے لکھنے کی پریکٹس کرنا ہے۔ یہ سوانح حیات آپ کی بک میں ہے، پوری بک سے آپ پڑھیں گے، جو سمجھ میں نہیں آیا سے انڈر لائن کریں، بعد میں پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا اس کا کیا مطلب ہے، اور اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ تو اس کے تمام مشکل الفاظ کو آپ کو یاد رکھنا ہے اور اس کو لکھنے کی پریکٹس کرنا ہے۔ اب یہ چونکہ انہوں نے قطع لکھا ہے، اور قطع کا عنوان ہے دعوت انقلاب۔ انقلاب یعنی تحریک، کسی چیز کے خلاف آواز اٹھانا، تحریک چلانا، تو اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس نظم کا جو قطع انہوں نے لکھی ہے اس کا عنوان ہے دعوت انقلاب۔ یہ آپ کے قطع کا نام، دعوت انقلاب، یہ آپ کے قطع کا نام ہے، اور اس میں انہوں نے کیا پیغام دیا ہے اب ہم اس کو سمجھیں گے۔ اور
قطع جو ہے زیادہ بڑا نہیں، چھوٹا ہی ہے، اس میں 5 شعر دیے ہیں اور 5 شعر میں انہوں نے جو پیغام دیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو کیا لے گا خاک، کیا لے گا خاک مردہ افتادہ بن کے، تو کیا لے گا یعنی کیا حاصل ہوگا تجھے اگر تو مردہ افتادہ بن کے، یعنی جس طرح مردہ ہوتا ہے قبر میں اسے کسی کام کا نہیں ہوتا، جو کہ انسان جب مر جاتا ہے تو مردہ و بے جان ہو جاتا ہے تو پھر وہ کام کا نہیں رہتا، اسے جلد سے جلد قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے کیونکہ اس کا کچھ کام ہی نہیں بچا، اسے رکھنا بھی مطلب نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ تو بھی مردہ مت بن، مردوں کی طرح بے جان مت بن، بلکہ کیا بن، یہ اگلے مصرے میں وہ بتا رہا ہے، طوفان بن کہ ہے تیری فطرت میں انقلاب ہے تیری فطرت، یعنی تیری فطرت تیرے نیچر میں ایک انقلاب ہے، ایک طوفان بن۔ تو اس لیے کیا کہہ رہا ہے وہ، طوفان بن، طوفان کی طرح طاقتور بن، جیسے طوفان آتا ہے تو سب کو تہس نہس کر دیتا ہے، ایسے تم اپنے دل دماغ کو اتنا طاقتور بناؤ، حوصلہ اور ہمت رکھو، بے جان مردہ مت بنو۔ پہلے مصرے میں شاعر نے آج کل کے نوجوانوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ مردوں کی طرح بے جان اور بے طاقت مت بنو، کہ مردہ جس طرح کسی کام کا نہیں ہوتا، اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا بلکہ نقصان ہی پہنچتا ہے، تو ایسے مردہ افتادہ مت بنو۔ افتادہ یعنی گرا پڑے، افتادہ یعنی گرا پڑا ہوا، تو ایسے انسان مت بنو۔ جو الفاظ آ رہے ہیں ہم لکھتے جا رہے ہیں، افتادہ لکھنا ہے، افتادہ یعنی گرا پڑا ہوا، افتادہ، یہ افتادہ یعنی گرا پڑا ہوا، یہ یاد رکھنا ہے، گرا پڑا ہوا۔ اور دوسرا خاک، خاک یعنی مٹی، مٹی دھول، مٹی یا دھول۔ اور ایک لفظ آیا ہے مردہ، تو جانتے ہی آپ، طوفان جانتے ہی ہیں، اور تیری فطرت میں ہے انقلاب، یعنی اللہ نے انسان کی فطرت میں ہی انقلاب رکھا ہے۔ انقلاب یعنی ایک کچھ کرنے کی صلاحیت، کچھ نیا کرنا، اور مطلب کرنے کی صلاحیت اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہے۔ تو وہ شاعر یہ کہہ رہا ہے تو بھی طوفان بن کہ تیری فطرت میں ہے انقلاب۔ اب یہ شعر تو ہو گیا کہ پہلے شعر میں شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ تو خاک کی طرح، مٹی دھول مٹی کی طرح نہ مٹی دھول کی طرح نہ ہو، اور مردہ نہ بن، گرا پڑا ہوا، کہ مردہ بس پڑا رہتا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، تو اس طرح مت بن، بلکہ طوفان بن۔ کیوں بن؟ کیونکہ تیری فطرت میں ہی انقلاب ہے، تیری فطرت میں ہی کچھ ایک کہنا چاہیے صلاحیت ہے کہ تو کچھ کر، یہ فطرت نہیں، تجھے مطلب تیرے اندر یہ صلاحیت رکھی۔ اب پھر آگے کے شعر میں کیا کہہ رہا ہے، کیوں ٹمٹمائے کرم کے شب تاب کی طرح۔ اب یہ لفظ آیا ہے کیوں ٹمٹمائے، ٹمٹمائے یعنی کیوں ایسی روشنی دیتا ہے جیسے کرم کے شب تاب، شب تاب، اس کا مطلب ہے جگنو، جگنو کو کہتے ہیں کرم کے شب تاب۔ شب یعنی رات کی ہلکی سی روشنی۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کیوں ٹمٹمائے کرموں کے شب تاب کی طرح، شاعر کہہ رہا ہے تو کیوں ایسی روشنی بن رہا ہے جیسے کہ ایک جگنو کی ایک معمولی سی روشنی ہوتی ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو جگنو کی طرح معمولی روشنی مت پیدا کر، بلکہ بن سکتا ہے تو اوج فلک پر اگر شہاب، بن سکتا ہے تو اوج یعنی بلندی، یہ سارے مشکل الفاظ، بلندی یعنی اونچائی، بلندی، اور فلک یعنی
आसमान, फलक यानी आसमान, और शहाब यानी सितारे को कहते हैं, शहाब यानी सितारा। ये सारे अल्फाज याद रखना है। इसको याद करने के बाद बगैर देखे भी लिखना है ताकि अल्फाज मायने भी याद हो जाए। और हर अल्फाज मायने कीमती है क्योंकि इम्तिहान में हर लफ्ज़ के एक नंबर आपको हासिल होते हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि हमें सारे अल्फाज मायने याद होना चाहिए। अल्फाज मायने अगर याद हो गए तो आपको शेर समझने में भी आसानी होगी। और इसका डबल फ़ायदा, अगर अल्फाज मायने का सवाल आता है तो ये भी 4 नंबर 3 नंबर के करीब होता है, तो ये भी आप लिखने की मालूमात रहेगी कि इसका मतलब क्या है। तो इसमें कुर्मू के शब्दाब जो आया है लफ्ज़, इसको जुनू कहते हैं। ओज यानी बुलंदी, फलक यानी आसमान, और शहाब यानी सितारा। तो अब दूसरे शेर में शायर अपना क्या नसीहत कर रहा है वो समझिए। ये नए नौजवानों के लिए हैं ये तमाम शेर। क्यों टिमटिमाए कुर्मू के शब-ए-ताब की तरह। शायर कह रहा है तू जुगनू की तरह क्यों अपना मामूली सी रोशनी दिखाता है, बल्कि बन सकता है तू ओज फलक, बन सकता है तू ओज यानी बुलंदी, और फलक यानी आसमान की बुलंदी पर। अगर शहाब कहते सितारे को, तो शायर कह रहा है कि तू मामूली जुगनू की तरह मत बन, बल्कि तू तो आसमान की बुलंदी पर जो सितारे होते हैं उसकी तरह रोशन हो। जो ऊंचाई पे रहते हैं तो तू अपनी सोच ऊंची रख और बड़ा करने की कुछ कोशिश कर। छोटे की तरह क्या बनता है, तो मतलब अपने मकसद को छोटा मत रख, बड़ा कर और बड़ी सोच पैदा कर। ये शायर इस शेर में कहना चाहता है। तो हम इसका मतलब किस तरह लिखेंगे कि ये शेर वहीदुद्दीन सलीम के क़ते से लिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है, शायर नए नौजवानों को खिताब कर रहा है कि तू अपने आप को बुलंद और अपने मकसद को ऊंचा रख, छोटा मत बन। जिस तरह जुगनू की मामूली सी रोशनी से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि तू सितारा बन आसमान की बुलंदी का, जिसे लोग कहें कि हाँ ये है। तो इस तरह अपने मकसद को बड़ा करने का अपना मकसद बनाओ, छोटे मत बनो, छोटी सोच मत रखो। तो इसमें शायर हौसला अफजाई कर रहा है कि आप बड़े बन सकते हो, बुलंदी हो, बड़े काम कर सकते हो। तो अपना मकसद ऊंचा रखो, छोटा मत सोचो, न छोटे बनो। ये शायर कहना चाहता है। वो खाक हो के जिससे मिले रेजा हाय ज़र, वो संग बन के जिससे निकलते हैं लाल और नाब। अब शायर कह रहा वो खाक हो, यानी अगर तू खाक भी बने तो वो खाक हो कि जिससे मिले रेजा हाय ज़र। रेजा यानी ज़र यानी सोने के रेजे मिले, वो मिट्टी बन। और वो संग बन यानी पत्थर बन के जिससे निकलते हैं लाल और नाब। तो अगर पत्थर भी बने तो वो बन जिससे के हीरे निकले। लाल एक हीरे का नाम है, तो वो ऐसे हीरे निकलते हैं। मतलब तू पत्थर भी बन के लोगों को फ़ायदा पहुँचा, और अगर मिट्टी भी बन तो उसमें सोने के ज़र्रात पैदा कर, यानी तू फ़ायदेमंद बन, लोगों को फ़ायदा पहुँचा, नुकसान वाला मत बन। ये शायर कहना चाहता है। तो तीसरे शेर में शायर ये कह रहा है कि अगर तू खाक भी बन रहा है तो फ़ायदे वाली बन, जिसमें सोने के ज़र्रात निकले। और अगर तू पत्थर ही बन रहा है तो ऐसा बन जैसे में हीरे निकलते हैं। और फिर अगले शेर में और अपनी बात को वाज़ह तौर से कहता है कि चिड़ियों की तरह दाने पे गिरता है किस लिए, परवाज़ रख बुलंद के तू बन सके उकाब यानी शाहीन परिंदा। तो चिड़ियों की तरह दाने पर क्यों गिरता है? शायर कह रहा छोटी चीज़ों पर तू क्यों गिरता है, क्यों लालच और हवस में चिड़ियाँ बहुत मतलब बुलंद परवाज़ नहीं होती, बल्कि बहुत नीची परवाज़ में उड़ती हैं और मामूली दाने पे कनात करती हैं। यानी मामूली दाना उनकी मंजिल होता है, यानी उनकी मेहनत सिर्फ ये है पेट भर ले, और छोड़े से दाना पेट भर के वो खुश हो जाती है। वो कह रहा है कि तू परवाज़ रख बुलंद, यानी तू बुलंदी वाली सोच रख,
جیسے عقاب میں ہوتی ہے، عقاب جو ہے بلندی پہ ہوتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے پرندوں کا شکار کرتا ہے، یعنی اپنے قوت بازو سے، وہ مردار جانور نہیں کھاتا نہ دانا کھاتا۔ تو بھی ایسی بلند پرواز بن، طاقتور بن، اس سے مراد یہ ہے، اور اپنے مقصد کو بلند بنا اور بڑے کام کر، چھوٹے کاموں کی طرف مت جا۔ اور آخر شعر میں کہہ رہا ہے وہ چشمہ بن کے جس سے ہوں سرسبز کھیتیاں، رہرو کو تو فریب نہ دے صورت سراب۔ اب یہ مشکل الفاظ ہیں، اس کو بھی ذرا سمجھنا۔ وہ چشمہ بن، چشمہ کہتے ہیں پانی جہاں سے جاری ہوتا ہے، جھرنا یا زمین سے جہاں سے چشمے نکلتے ہیں پانی کے، تو وہ بن جس سے ہو، چشمے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جس سے باغ و کھیتیاں پانی حاصل کر کے سرسبز ہو جاتی ہیں، یعنی ہری بھری ہو جاتی ہیں، ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو بھی ایسا فائدے والا بن، اور رہرو کو تو فریب نہ، رہرو کہتے ہیں مسافر کو، فریب نہ دے صورت سراب، بلکہ تو ایسا فریب دھوکہ مت کر لوگوں کے ساتھ جیسے کہ ریگستان ہوتا ہے جہاں مسافر چلتے ہیں تو انہیں دور سے ریت پانی کی طرح نظر آتی ہے، لیکن جیسے ہی قریب جاتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ریت ہے جو پانی کی طرح چمک رہی تھی۔ تو وہ کہہ رہا تو بھی ایسا مت بن کہ تو لوگوں کو دھوکہ دے اور تیرے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا، بلکہ تو اپنی ذات کو فائدے والی بنا، جس طرح چشمے، پانی کے چشمے دوسروں کو، کھیتوں کو، باغوں کو اور انسانوں کو، چوپایوں کو، سب کو پانی دیتے ہیں اور ان کی سیراب کرتے ہیں، یعنی ان کی پیاس بجھاتے ہیں اور ان کو خوشحال کرتے ہیں۔ تو ایسے اپنی ذات کو فائدے مند بنا، نقصان والی مت بنا، دھوکے والی مت بنا۔ تو یہ پورا پیغام نوجوانوں کے لیے، اور یہ ایک اچھی نظم ہے، اچھا پتہ ہے، پتے والی نظم ہے یہ، تو اس کو آپ کو یاد کرنا ہے، لکھنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج کی ہماری کلاس یہی ختم ہوتی ہے، اور اگلی کلاس میں ہم اس کو اور اچھے سے سمجھیں گے۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔